السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ معزز صدر اجلاس، قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین اور قابل قدر سامعات، آج کا یہ اجلاس جو صراط مستقیم کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، دراصل یہی وہ پیغام ہیں جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہم کو دیتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جس میں ہم صراط مستقیم کو طلب کرتے ہیں، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق کا باعث بنتی ہے۔ اور جب بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اختلاف، انتشار اور خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس اجلاس سے یہی پیغام دینا مقصد ہے کہ قرآن کا جو صراط مستقیم کا پیغام ہے، ہم اس پیغام کو تھامتے چلیں اور اسی پیغام پر اپنی زندگی کو گزارتے چلیں۔ معزز حاضرین، آج کا یہ جلسہ عام جو انتہائی سخت مراحل کے بعد آپ کے سامنے منعقد کیا گیا ہے، میں بنا کسی نقد و جرح کے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا باعث بنے گی۔ جن لوگوں نے آج کے اس اجتماع کو بہر صورت ملتوی کرنے کی جد و جہد کی تھی، میں ان پر کیا تبصرہ کروں۔ حفیظ میرٹھی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حفیظ نے کہا تھا، آج کچھ ایسا طے پایا ہے حق کے اجارہ داروں میں، آج کچھ ایسا طے پایا ہے حق کے اجارہ داروں میں، ہم پر جو ایمان نہ لائیں چنوا دو دیواروں میں۔ مگر یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حق اور باطل کی کشمکش اور مارے کے آرائی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اور یہاں پر حق و انصاف اور مساوات کی باتیں کی جاتی رہیں گی۔ وہ مکروہ چہرے جو اپنی ریشہ دوانیوں اور کمزوریوں کو عوام کی آغوش میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی یہ مکاریاں عیاں ہو کر رہے گی، اور ان کی ان مکاریوں کی وجہ سے مسلک سلف صالح کا موجودہ دور میں جو نقصان ہو رہا ہے، یقینی معنوں میں جب اس جد و جہد اور کاوش کا ایک صحیح پیغام امت مسلمہ تک پہنچے گا تو یہ امت مسلمہ اور یہ امت سلف ان ظالموں کو کبھی نہیں بخشے گی، چاہے وہ علماء کے روپ میں آئیں
یا وہ قائدین کے روپ میں آئیں یا وہ اپنا کوئی بھی دھارا اوڑھ کر آئیں، انشاءاللہ یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، ان کی مکاریوں کو عیاں کر کر ہی رہے گا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ان حرکتوں سے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، بلکہ وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شاعر نے کہا تھا، ہر ظالم سے ٹکر لی ہے سچے فنکاروں نے حفیظ، ہر ظالم سے ٹکر لی ہے سچے فنکاروں نے حفیظ، ہم وہ نہیں جو ڈر کر کہہ دیں ہم ہیں تابع داروں میں، ہم انسان کی غلامی میں نہیں ہیں، اس دین کو ہم مانتے ہیں جو دین انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر خدا کی بندگی اور غلامی میں لے کر آیا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم اس دین کے پیروکار ہیں تو اپنی غلطیوں اور اپنی مکاریوں کی اصلاح کر لیں، یہی ان کی آخروی نجات کے لیے بہتر رہے گا۔ معزز حاضرین، اختلاف امت اور اصلاح ذات البین یہ میرا جو عنوان ہے، میں اس پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امت مسلمہ میں اختلاف ہر زمانے کے اندر رہا اور یہ اختلاف ہر زمانے کے اندر رہے گا، لیکن دین اسلام نے اختلاف کا حل بھی بتایا اور اصلاح کا طریقہ کار بھی بتایا۔ یوں ہم کو نہیں چھوڑا گیا کہ تم آپس میں 10 بغیر بان اپنی زندگی گزار لو، لڑتے جھگڑتے اپنی زندگی ختم کر لو۔ یہاں پر یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اختلاف اگر ہو جائے تو کتاب اور سنت کی روشنی میں اس کا حل بھی تلاش کر لو۔ اسی لیے یہ مشہور آیت جو سورہ بقرہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں اختلاف نہ کر لو۔ اگر ہمارا فہم و فراست اسلاف کے نقطہ نظر سے چلتا ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حبل اللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تفسیر فرمائی، یہی کتاب ہے اور یہی سنت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم میں کسی قسم کا تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ۔ پھر اس خبر سے بھی ہم کو متنبہ کیا گیا کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر لو گے، فَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہو گے تنازعات کے اندر تو تمہاری ہوا اکھیڑ جائے گی، قص و خاشاک کی طرح ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اختلاف کا جہاں تذکرہ کیا وہاں پر اصلاح کی بھی ہم کو دعوت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بلا شبہ ان کی زندگیوں کے اندر بہت سی قسم کے اختلافات آئے، لیکن ان صحابہ کرام نے اختلافات کی ڈگر پر اپنی زندگی کو ختم نہیں کیا، وہ اصلاح کی طرف دوڑتے آئے، وہ اصلاح کی طرف دوڑتے آئے، چاہے وہ نبوی دور ہو یا خلافت راشدہ کا سنہرا دور ہو یا اس کے بعد کے تاریخ اسلامی کے عظیم ادوار ہوں، ہر زمانے میں اختلافات ہوئے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اختلافات کو انتشار کا یا قتل و غارت گری کا ذریعہ نہیں بنایا، اپنے اختلافات میں اندھے ہو کر دعوت اللہ سے انحراف کے طریقے کو انہوں نے اخذ نہیں کیا، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انہوں نے اپنے اختلافات کو ختم کیا ہے۔ میرے دوستوں، آج کے اس سائنس کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، علم کی ترقی کے زمانے میں کیا کسی مسلمان کی یہ بصیرت پر مت ماری گئی کہ اس وقت وہ کیا اختلافات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ یقین مانو میں میرے دوستوں، آج ہمیں اپنے اختلافات کو اسی لیے ختم کرنا چاہیے کہ آج سچی دعوت حق قطرے کے نرغے کے اندر آ رہی ہے۔ آج ہمارے اختلافات کو ہم اسی لیے ختم کرنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے آگے لوگ بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اختلافات کو ہم اسی لیے ختم کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں مسلک سلف صالح کے خلاف ایک آواز کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم حالات کے اندھارے کو آج بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر مورخ کے اس قول کو یاد رکھو کہ
نہ ہوگی داستانوں تک تمہاری داستانوں میں. یہ اختلافات اگر یوں ہی جنم لیں گے، نسلیں اس بات کو یاد رکھیں گی، تاریخ میں لکھا جائے گا، اور جب تاریخ میں لکھا جائے گا تو آنے والی نسلیں ہمیں رحمتوں کی دعا دیں گی یا ہمارے حق میں بد دعا دیں گی. ہم خود اس چیز کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختلافات کے حل کے لیے بہت سے راستے بتائے ہیں اور اختلافات کے بہت سے اسباب کا تذکرہ بھی کیا. اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، منہج سلف صالح کے پاسدار کہتے ہیں، نزول قرآن کے ابتدائی مقصد کو اپنے پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں. نزول کتاب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانیت کے اختلافات کو ختم کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 64 کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. وہ مختلفین جو اختلافات کا شکار ہوئے ہیں، ان کے اختلافات کے واضح کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو اے نبی تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے. قرآن سے اپنے اختلاف کو ختم کرو، قرآن سے اپنے اختلاف کو ختم کرو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اے لوگوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بینات کے نزول کے بعد آپس میں مختلف ہو گئے تھے. بینات کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب. بینات کیا ہیں؟ احادیث رسول. بینات کیا ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی. اس کے رہتے ہوئے بھی اگر آج ہم دست بگریباں اگر رہیں گے، میرے دوستو بتلائیے کہ ہمارا فہم فراست کہاں چلا گیا، وہ منہج فکر کہاں چلا گیا، وہ مسلک حق کہاں چلا گیا. آئیے میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس مسلک حق کا کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان ارشادات پر عمل کریں جہاں پر اللہ کے نبی نے اتحاد امت کی دعوت دی. اتحاد امت عددی قوت کے لیے نہیں، اتحاد امت ہماری طاقت کے لیے نہیں، اتحاد امت اس کتاب کی بالادستی کے لیے اور دین اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. یہ اگر اتحاد ہوگا تو مسلمان زندہ رہیں گے. اگر طاقت و قوت کی بنیاد پر یا عددی قوت کے لیے اتحاد ہوگا تو یاد رکھو کہ یہ اتحاد کبھی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہو سکتا. آج ضرورت ہے ہم کو توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے. آج ضرورت ہے ہمیں ان لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرنے کے لیے جو دعوت توحید کے آگے قدغن لگانا چاہتے ہیں. ابھی کیا چاہیے میرے بھائیوں، کیا کیا نہیں ہوا آج ہمارے سامنے. حق پرستوں کی زبان بند کی جا رہی ہے. کتاب و سنت کے متوالوں کے خلاف علل اعلان ڈنکا بجایا جا رہا ہے. باطل قوتیں اور گمراہ طبقات آپس کے اندر متحد ہو چکے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ آج کتاب و سنت کے متوالوں کو پھر یہ اتحاد کیوں سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے یا تو وہ اپنی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں دین اسلام کی آڑ میں، وہ اپنے مفادات کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں کتاب و سنت کے پردے میں، وہ اپنے مفادات کو تقویت دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کے موحدین کو گمراہ کرتے ہوئے. میری امت کے متوالوں، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس عظیم اتحاد کی طرف چلیں جو اتحاد کتاب اور سنت ہم کو دیتا ہے. ہم آپس میں اصلاح کی کوشش کریں. اسلام میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے لیکن مخالفت کی گنجائش نہیں ہے. ابو بکر نے اختلاف کیا، عمر نے اختلاف کیا، امیر معاویہ نے اختلاف کیا، حضرت علی میں اختلاف ہوا، لیکن ان کا یہ اختلاف مخالفت یا بغاوت کا سبب نہیں بنا. ان کا یہ اختلاف آپس کے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تھا. آج مستشرقین کی ان روایتوں کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا. صحابہ میں اختلاف وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے پاس ہو رہا ہے. صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا لیکن کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انہوں نے اپنے مسائل کا جامع ترین حل تلاش کر لیا. کئی اختلافات ہیں
میں اس کو آپ کے سامنے اس وقت پیش نہیں کر سکتا۔ سقفہ بنو ساعدہ کی بات کریں آپ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ میں 5 قسم کے اختلافات نمودار ہوئے، 5 احادیث کی روشنی میں ان کا اختلاف ختم ہو گیا، ان کا اختلاف ختم ہو گیا۔ قاتلین عثمان کے خلاف حضرت امیر معاویہ نے انصاف مانگنے کے لیے حضرت علی سے اختلاف کیا تھا، لیکن حضرت علی سے مخالفت کے لیے نہیں کیا تھا، مخالفت نہیں تھی، قاتلین عثمان کا انتقام مقصود تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہارے اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی طاقت کے ذریعے سے امیر معاویہ پر تم کو غلبہ عطا فرما دوں۔ کیا بڑی بات تھی، دیکھیے میرے دوستو۔ آج ہم کہتے ہیں ہاں بالکل دیجئے، نہیں، یہ ضرب تھا صحابہ کا، یہ پیمانہ تھا صحابہ کا، یہی منہج سلف ہے، یہی دعوت سلف ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اے روم کے بادشاہ، لاؤ تمہاری طاقت کو میں امیر معاویہ کو سرنگوں کر دوں۔ کہنے لگے اے روم کے کتے، تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، تاریخ کے یہ الفاظ، کہنے لگے اے روم کے کتے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ علی اور معاویہ کے اختلافات ذاتی پیمانے کے ہیں تو سن لے، کبھی تو نے اس طرح کی بے وقوفی کی اور امیر معاویہ کے خلاف کوئی لشکر بھیجا، اللہ کی کبریائی کی قسم، علی امیر معاویہ کا ایک ادنا سپاہی ہوگا جو تیرے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ یہ ہے اتحاد صحابہ، یہ ہے اصلاح صحابہ۔ کیا آج یہ بات ہمارے اندر موجود ہے؟ میرے دوست، اسلام نے ہر اختلاف سے منع فرمایا، نظریات کے اختلاف سے منع فرمایا، کتابی نظریات کے اختلاف سے منع فرمایا، معاشرتی اختلاف کے منع فرمایا، امت کے اختلاف سے منع فرمایا، ہر جگہ اختلاف کو سرنگوں کر دیا گیا۔ اسی لیے آئیں ان احادیث کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اے لوگو اختلاف مت کر لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال لے گا۔ یوں ہی اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَسُوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اے لوگو اپنے اختلافات کو ختم کر لو ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اختلاف کو پسند نہیں کیا گیا دین اسلام میں، کہیں پر بھی اختلاف کو حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے شہر میں ایک فضا بپا کی گئی، ہمارے ملک میں ایک فضا بپا کی گئی کہ حق کے مت والوں نے اختلاف کر لیا۔ ہم نے اختلاف نہیں کیا، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں کیا، اپنی بالادستی کے لیے نہیں کیا۔ لوگوں نے ایک چہرہ عوام کو بتایا کہ حیدرآباد میں مسلک حق کے 2 گروپ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا مسلک حق کا ایک ہی گروپ ہے۔ بات حق اور ناحق کی ہے، بات سچ اور جھوٹ کی ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ کو پیغام دیتا ہوں، ان لوگوں نے آپ کو وہ بات نہیں کہا جو اتحاد کی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا عبدالہادی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کے حق میں، اللہ ان کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور ان کو وجہ السل بنائے اور ان کی تعدیر خدمات امت مسلمہ کے لیے دے۔ شیخ نے دونوں گروہوں کے درمیان اتفاق کروایا۔ کیا یہ بات سے آپ واقف ہیں؟ دونوں گروہوں کے درمیان شیخ نے اتحاد کروایا، گلے ملے گئے، سینہ بہ سینہ لگایا گیا، آنکھ سے آنسو نکالے گئے۔ ایک امام کی اقتداء میں دونوں اختلافات کو ختم کر کے عشاء کی نماز بھی ادا کیا اور فضیلت الشیخ کی دعوت سے بہرور بھی ہوئے، لطف اندوز بھی ہوئے۔ یہ اتحاد کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں،
عوام کے سامنے اس اتحاد کا پیغام کیوں نہیں دیا گیا؟ اور اس کا دوسرا رخ، اتحاد کے پہلے ہی ہفتے میں پھر طاغوت کے دربار کی گھنٹی بجائی گئی۔ یہ کون سا اتحاد تھا میرے دوستو؟ یہ کون سا اتحاد تھا؟ یہ اہل حدیثوں کو دھوکہ دیا گیا یا کتاب و سنت کے ساتھ دروغگوئی کی گئی؟ اتحاد ہو چکا تو اتحاد ہو چکا، پھر اختلافات کی صدا کہاں سے بلند ہوئی میرے دوستو؟ لیکن آج میں اس اسٹیج سے بلا خوف و خطر یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، آپ متحد رہیں کتاب اور سنت کے لیے۔ ہم سب مل کر کام کریں گے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے۔ کتاب اور سنت، دعوت توحید، منہج سلف صالح سے بڑھ کر ہم میں کی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ کتاب و سنت بالاتر ہیں۔ آؤ آج کی صراط مستقیم کانفرنس سے میں ہمارے ان بھائیوں کو جن کے عقل و ہوش پر غرور کی چادر چڑھی ہوئی ہے، ان کو دعوت دیتا ہوں، آج کی رات، اب کی رات، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اتحاد ہوگا۔ اگر تم صاف نیت لے کر یہاں پر آ جاؤ یا ہم وہاں پر آ جائیں، آج بھی ہمارے مشائقین موجود ہیں، پھر ایک مرتبہ ہم مل بیٹھیں گے۔ آؤ جاؤ طاغوتی شکنجوں سے پہلے ان مقدمات کو نکالو جس کو تم نے حق کے لیے دستک دے رکھی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اب مساجد کا فیصلہ طاغوت کرے گا؟ کیا اب موحدین کا فیصلہ طاغوت کرے گا؟ کس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو میرے دوستو؟ کس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو؟ یاد رکھو، حق کی دعوت کی آڑ میں اگر توحید پرستوں کا ایک ایک پیسہ بھی طاغوت کے لیے خرچ کیا جائے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اور میرے بھائی، میں وہی رول ادا کرنا چاہتا ہوں جو اتحاد اور اتفاق کا ہو۔ میں آپ کو صلح کی دعوت دیتا ہوں۔ اس مجموعے میں پورے مجموعے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جاؤ ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتحاد کتاب اور سنت کی بالادستی کے لیے ہوگا، حقائق پر مبنی ہوگا، اب بند کمروں میں نہیں ہوگا، عوامی اجتماع کے اندر ہوگا۔ چونکہ اب تک عوام کو بہت بیوقوف بنایا گیا، اسی لیے آئیں، میں یہ دعوت آپ کو اسی لیے دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح ذات البین کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نہیں کہتے تو ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم اتحاد کریں، ہم یہ دعوت دیں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید کے مختلف مقامات پر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنین کے دو گروہ آپس میں اختلاف کر لیں تو تم اصلاح کرو، اصلاح کرو، آؤ اصلاح کی طرف آؤ، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے نبی نے عمل کیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائی بندو بننے کے لیے آپس میں اصلاح کر لو۔ اللہ نے فرمایا والصلح خیر، صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، صلح صفائی کرنے والے کے لیے جھوٹ بولنے کی تک اجازت دی گئی ہے۔ جھوٹ بول کر صلح کرا، یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتا۔ صلح کرانے کے لیے مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بھی اگر کہتے ہو تو جائز ہے، کہہ لو، لیکن مسلمانوں کا اختلاف برداشت نہیں ہوگا۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے صلح صفائی کرانے کے لیے خیر کی باتیں کہتا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم آئیں، ہم سب مل کر دعوت حق کا کام کریں، اپنے اختلافات کو ختم کر لیں۔ آخری بات، آج ہو کیا رہا ہے؟ کس منہ سے ہم کتاب اور سنت کی دعوت دیں گے؟ کون سے چہرے سے ہم کتاب و سنت کی دعوت دیں گے؟ کس اسٹیج سے ہم کتاب و سنت کی دعوت دیں گے؟ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ اجتماع کا بائیکاٹ کرو، یہ بھی کوئی اصلاح؟
ان علماء کے بیانات مت سنو، یہ بھی کوئی اصلاح؟ غیبتوں کی عادت امت مسلمہ کو ڈال رہے ہو، چغلیوں کی عادت امت مسلمہ کو ڈال رہے ہو۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ لوگ جانتے نہیں، کرتے نہیں، اختلاف، بولے کیا ہے، وہ عالم ایسا ہے، یہ عالم ایسا ہے۔ جو قوم علماء کی عزت نہیں کرے گی تو جہلا ان کے سردار بنے گے۔ جو لوگ علماء کی عزت نہیں کریں گے، جہلا، فرض کر لیجئے شہ نشین پر معزز علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ الاساتذہ، محدثین، اہل عرب کو ان کی تحریروں پر فخر ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ عالم ایسے ہیں، وہ عالم ایسے ہیں، ہماری زبان گستاخ سے کیا اللہ کے پاس سے شہادت نہیں بنے گی؟ پڑھو قرآن، اللہ نے کیا کہا؟ قیامت کے دن اللہ گواہیوں کو قائم کرے گا۔ گواہیوں میں شواہد کی ضرورت نہیں، یہ زبان بھی گواہی دے گی، یہ اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ اس وقت کیا کرو گے؟ سنو، آج گالی دے رہے ہو، برا کہہ رہے ہو، نہیں میرے دوستو، ہمارے علماء کی عزت کرو۔ مسلک حق کے کسی بھی جلسے کا بائیکاٹ مت کرو۔ ہم نے کبھی ہمارے اسٹیجوں سے نہیں کہا کہ جلسوں کا انحراف کرو، جلسوں کو طاقت کی بنیاد۔ ہم کہتے ہیں علماء کا علم ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث رہنمائی ہے۔ کوئی بھی ہمارے علماء آئے، آپ جائیں ان سے علمی استفادہ کریں۔ علمی استفادہ کرنے میں کیا اختلاف ہے؟ یاد رکھو، خیر سے مت روکو لوگوں کو۔ آخری آیت کہتا ہوا میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی باتوں کو آپ نہ مانیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، متکبر کمینے۔ کون؟ ان کی صفت کیا ہے؟ مناع للخیر، لوگوں کو خیر سے روکتے ہیں، لوگوں کو خیر سے روکتے ہیں۔ کیا لوگوں کو ہدایت سے روکنا خیر سے روکنا نہیں ہے؟ نہ جانے کسی کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہی ایک پیغام تھا جو میں آپ کے سامنے دینا چاہتا تھا۔ مختصر سے وقت میں میں نے اپنے اس پیغام کو دینے کی کوشش کیا۔ میرے دوستو، آپ اپنے ذہنوں سے اپنے ذہنوں سے نکال دیں ہمارے درمیان اختلاف ہے نہیں، ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، ہمارے درمیان اتحاد کی ایک کتاب اور کتب ستہ موجود ہیں اور علماء ربانی موجود ہیں۔ اس سے بڑا اتحاد ہو سکتا نہیں۔ ہم متحد رہیں، ہم متحد رہیں۔ اگر کوئی بھی عالم کسی عالم کے بارے میں یا کوئی بندہ کسی بندے کے بارے میں غیبت کرے تو اس کو پکڑو اور اس کو روکو، اس کو روکو، یہ منکر ہے اور یہی دعوت کا کام ہے۔ ورنہ یاد رکھو، جو حالات بتا رہے ہیں وہ حالات آج ہمارے سامنے ہیں۔ عرص حیات پوری دنیا میں ہی نہیں، ہمارے ملک میں بھی موحدین کا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات سے ڈرو، ان حالات کو اپنے پیش نظر رکھو۔ آج سب متحد ہیں، ہم اکیلے متحد نہیں ہیں۔ ہم آئیے، ہم سب مسلک حق کی بالادستی کے لیے اتحاد کریں، اپنے اختلافات کو ختم کریں، غیبتوں سے بچیں، سورہ حجرات کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، معاشرتی بیماریوں سے گریز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔